عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة. الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في محاضرة دروس اللغة العربية لغير ناطقين بها. میں سب کا خیر مقدم کرتا ہوں دروس اللغة العربیہ کی کلاس میں، اور ہم الحمدللہ ریویژن کر رہے ہیں. تھوڑا لمبا جا رہا ہے ہمارا ریویژن، لیکن الحمدللہ ایک کمپریہنسو ریویژن ہوگا. ایک پوری طرح سے ہم جو ہے سارے رولز اور قواعد کو ریوائز کر رہے ہیں. میرے لیے بھی ایک اچھا ریویژن ہے الحمدللہ رب العالمین. تو ہمیں اور 6 لیسنوں کا کرنا ہے انشاءاللہ. کوشش کریں گے کہ آج 3 لیسنوں کا یا 2 سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے آج انشاءاللہ تعالی. تو تھوڑا تھوڑا جلدی کریں گے آج انشاءاللہ. اس سبق میں ہم مندرجہ ذیل مسائل سیکھتے ہیں. باب تفعل، تو یہ فارم 5 آتا ہے، اس میں تفعل باب فعل کے آگے تا بڑھایا کر یہ باب بنایا گیا ہے. جیسے تعلم، اس نے سیکھا. تکلم، وہ گویا، وہ تکلم وہ گویا ہوا، پتہ نہیں. تغدى، اس نے دوپہر کا کھانا. تکلم یعنی بات کیا، دوپہر کا کھانا. تغدى یعنی دوپہر. تلقى، اس نے حاصل کیا. تلقى يتلقي. لاقى يلاقي کا مطلب ملنا ہے. تلقى کا مطلب کچھ حاصل کرنا. مضارع، چونکہ فعل 5 حروف پر مشتمل ہے اس لیے فعل مضارع پہ فتحہ ہوگا. یاد رکھیے 5 حروف ہوتے ہیں، یعنی 4 کے لیے ہی ضمہ آگا، باقی سب 5 کے لیے تو فتحہ ہی آگا. يتكلم يتلقى. باب کا آغاز صرف تا سے ہو رہا ہے. حروف مضارع میں اس کی بھی اس میں سے ایک تا بھی ہے. اگر دونوں تا ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو کبھی کبھار 2 تا ہو جاتا ہے نا، کیونکہ یہاں پہ تفعل ہے، یہ فارم 5 ہے، تو ایک تا کو اس کی ادائیگی ذرا دشوار ہوتی ہے، اس لیے ادبی زبان میں دونوں میں سے ایک کو حذف کر دیا جاتا ہے. قرآن مجید میں اس کی 2 مثالیں پیش کی جاتی ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، اصل میں وہ کیا تھا؟ ملائکہ، کیونکہ مؤنث ہے، تتنزل ہونا چاہیے. اس لیل القدر الملائکہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں. ملاحظہ ہو کہ تنزل اصل میں تتنزل تھا. ولا تجسسوا، سورہ حجرات میں ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ رہو، جاسوسی مت کرو. ملاحظہ ہو کہ تجسسوا اصل میں تتجسسوا تھا. تو فارم 5 اور فارم 6 میں کیا کر سکتے ہیں؟ تا کو جو تا ہوتا ہے اس کو اب حذف کر لے سکتے ہیں. امر، یہ حرف مضارع حرکت اعراب کو حذف کر کے بنایا گیا ہے. جیسے تتکلم سے تکلم، تو یہ حرف المضارع تکلم، بات کرو. فعل ناقص کے آخر سے الف جو یہ لکھا جاتا ہے اگر گر جائے گا، جیسے تتغدى تو تغدى، فعل ناقص کا گر جائے گا. مصدر، اس کا باب مصدر تفعل کے وزن پہ آئے گا. جیسے تحدث يتحدث، تحدث بات کرنا. تذکر، اس نے یاد کیا، تذکر یاد کرنا. فعل ناقص کے آخر میں یا کی وجہ سے دوسرے حرف اصلی کو ضمہ کسرہ میں بدل دیا جائے گا. جیسے تلقى سے التلقی، تلقن، یا اس کو منقوص بنا دیا گا، تلقن یا التلقی. یعنی عین کلمہ کے ضمہ کو کسرہ میں بدل جائے گا. تفعل ہونا چاہیے تھا لیکن یا کی وجہ سے زیر دے دیا گیا ہے، تلقن. اس میں فاعل حرف مضارع کے میم مضموم سے بدل کر بنایا جائے گا. جو دوسرا حرف اصلی یعنی عین کلمہ، اس میں فاعل میں مکسور ہوگا اور اس میں مفعول میں مفتوح ہوگا. جیسے تعلم يتعلم، متعلم سیکھنے والا. متزوج يتزوج، میم لگا دینا، منہ یا کو نکال کے منہ لگاتے. اسم مفعول کی ایک مثال یتکلم، متکلم. متکلم اسم مفعول جس سے بات کیا جا رہا ہے، متکلم ہم مخاطب جو ہے. اسم زمان، اسم مکان، اس میں مفعول ہی کے وزن پر ہوگا. جیسے متوضع وضو خانہ. متنفس سانس لینے والا. متنفس اسم زمان اور اسم مکان، لینے کی جگہ. متنفس یعنی سانس لینے کی جگہ. تو یہ مفعول کے ہی پیٹرن پہ آتا ہے جیسے ہم لوگ دیکھیں. اس باب کے مختلف معانی میں سے ایک المطاوعہ بھی ہے، جس کا مطلب ہے کسی فعل کا مفعول کا فاعل ہو جانا. تو مفعول بھی فاعل بن جاتا ہے. کسی کا اثر کو قبول کرنا، یعنی اثر قبول کر لیتا ہے. جیسے زوجنی ابی زینب، میرے والد نے زینب سے میری شادی کر دی. یہ زوجنی ہے. اس جملے میں 2 مفعول بھی ہیں.
ایک یا متکلم میں زوجنی یا متکلم اور زینب اور دوسرا زینب. اس باب کو تفعل کے ذریعے ادا کریں گے تو یہ یا متکلم فاعل ہو جائے گا اور ابھی جملہ سے حذف ہو جائے گا. جیسے تزوجت زینب، میں نے شادی کی، میں نے زینب سے شادی کی، تو مفعول بھی فاعل بن جاتا ہے، یعنی اثر قبول کرتا ہے. ایک اور مثال جیسے علمنی بلال السباحہ، بلال نے مجھے تیراکی سکھایا، سوئمنگ سکھایا. تعلمت السباحۃ، میں نے تیراکی سیکھی. تعلم، تو اس طرح سے اس کو کہتے ہیں مطاوعہ. پھر دوسرا پوائنٹ ہے لما سمعت الاذان ذهبت الى المسجد، جب میں نے اذان سنی مسجد چلا گیا. یہاں لما ظرف زمان ہے، اس کو ترجمہ جب ہوگا لما. اس کے بعد والا فعل اور اس کا جواب دونوں ماضی ہوں گے. لما کے بعد دونوں اگر ظرفیہ ہوگا تو لما توفیت رقیۃ تزوج اختہا، جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے ان کی ہمشیرہ سے شادی کر لی، بہن سے شادی کر لی ہے کہ نہیں. تو دونوں ماضی ہے، دیکھیں توفیت توفا یا توفا اور تزوجا. ارشاد بار تعالی فلما القمر بازغا قال هذا ربی، جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ میرا پروردگار ہے. هذا ربی، یہ لما الحینیہ کہلاتا ہے. یہ لما الجازمہ سے اب تک نہیں. تو دو اور ایک لما سیکھے تھے نا، لما الجازمہ، ہم لما الجازمہ ہے، لما حینیہ ہے. اب تک نہیں کے معنی میں آتا ہے، بالکل مختلف ہے. تو لما الجازمہ جو اب تک نہیں، ابھی تک میں نے نہیں کیا ہے. لما افعل هذا، میں نے ابھی تک اس کام کو نہیں کیا ہے، اس سے بالکل مختلف ہے. یہ مختلف والا ہے. تو دو لما ہوتے ہیں، یاد رکھیں. لما حینیہ جو وقت بتاتا ہے، اس کا معنی جب ہوتا ہے، اس کے بعد دو فعل ماضی آتے ہیں. یہ دو فعل ماضی آتے ہیں، اس کے بعد والا فعل اور اس کا جواب. جب ایسا ہوگا تو تب ایسا، جب ایسا ہوا تھا تب ایسا ہوگا. ماضی ہی استعمال ہوتا ہے حینیہ. پھر تیسرا پوائنٹ، جب آپ نحنو کہتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ کن کن کو شامل کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے نحنو کے بعد ایک اسم منصوب لیا جاتا ہے. نحنو کے بعد آپ یعنی نحنو مسلمین، جیسے نحنو طلابہ منصوب لاتے ہیں، ہم طلبہ. نحنو تجار، ہم سوداگران. نحن المسلمین، ہم مسلمان. اس اسلوب کو اختصاص کہتے ہیں، اس کو یعنی خاص کر رہے ہیں نا. نحن المسلمین یعنی کون آتے ہیں بھائی نحنو میں؟ آپ آتے ہیں، آپ کا خاندان آتا ہے، یا کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ نحن التجار، تو اختصاص خاص کر رہے ہیں. اور اسم نحنو کے بعد آئے وہ خصوص کہلاتا ہے، مخصوص کہلاتا ہے. مخصوص بولتے ہیں اس کو، یعنی خاص. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں منصوب ہوتا ہے، یہی فرق ہے. منصوب ہوتا ہے، اس کے بعد محذوف فعل اخص میں خاص کرتا ہے، مفعول بھی ہے. تو اخص ایک فعل محذوف ہوتا ہے. مزید مثالیں ہیں، نحن الہنود نتکلم عدۃ لغات، ہم ہندوستانی کئی زبانیں بول لیتے ہیں. ہنودا. نحن المسلمین لا ناکل اللحم الخنزیر، ہم مسلمان سور کا گوشت نہیں کھاتے. نحن طلبہ بھی دیکھے تھے نا، جمع ہے طلاب کی طرح، لیکن یہ فعلا کے پیٹرن پہ ہے. متوفقین حصلنا علی جوائز، ہم نمایاں طلبہ نے انعامات حاصل کیا. نمایاں یعنی پاس ہونے والے. نحن ورثۃ المتوفى نوافق علی ذلک، ہم میت کے وارثین اس کی موافقت کرتے ہیں، یعنی میت جو مر جاتا ہے اس کے وارثین کے بارے میں. تو یہ تھا لیسن نمبر 20، جس میں فارم 5 سیکھے تھے ہم. زیادہ کچھ نہیں تھا، مطاوعہ کے بارے میں سیکھے. اور لما الحینیہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہر جگہ آتا ہے وہ قرآن. فلما فعل ماضی کے ساتھ دو فعل ماضی آتے ہیں. پھر 21واں سبق میں باب تفاعل، فارم 6 پڑھ رہے ہیں. باب فعل کے شروع میں ایک تا بڑھا دیا جاتا ہے. فعل فارم 3 پلس تا از اکول ٹو فارم 6، ہم بڑا دے کر بنایا گیا. جیسے تکاسلا، اس نے سست کی. تثاءب، اس نے جماہی لی، جماہی. تفاعل، اس نے نیک شگون لیا. تفاعل یعنی نیک شگون لینا، یعنی پازیٹیو تھنکنگ. تشاجر، وہ سب آپس میں لڑ پڑے. تباکا، اس نے رونی صورت بنا لی. تباکا، روتی ہوئی صورت کی ایکٹنگ کی. مضارع چونکہ فعل 5 حروف پر مشتمل، اس لحاظ سے مضارع مفتوح ہوگا. جیسے یتثاءب، یتکاسل، یتباکا. باب تفاعل، کتاب مضارع میں باب تفاعل کی ایک تا حذف کر دی جاتی ہے، تو جا سکتی ہے. جیسے قرآن مجید میں وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تم کو برادریاں قومیں اور قبائل بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. یہاں تعارفوا اصل میں تتعارفوا تھا، تا کو حذف کر دیا گیا. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. یہاں تنابزوا استعمال ہوا ہے جو اصل میں تتنابزوا تھا. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تعاونوا
دراصل تتعاونو ہے، تتعاونو ہے. امر کیسے بناتے ہیں؟ ویسے ہی بناتے ہیں. تفاعل یہ حرف مضارع حرکت اعراب کو حذف کرتی ہے، یعنی جو پہلا حرف ہے نا حرف مضارع اور حرکت اعراب جو حرکہ ہوتا ہے آخر میں اس کو حذف کر دے. جیسے تناولا، تناولو، تناول، لو، تناول یعنی لے لو، خذ. فعل ناقص میں آخری الف جو یا لکھا جاتا ہے حذف ہو جائے گا. جیسے تباکا سے تباکا، رونی صورت بنانا، اس طرح سے تباکا کرتے ہیں، ایکٹنگ کرنا رونے کی. مصدر اس باب کا مصدر تفاعل کے وزن پہ آتا ہے. جیسے تناول، تناولن، لینا لینا. تشاءم، تشاؤم، بدشگونی لینا، تشاؤم. فعل ناقص میں دوسرے حرف اصلی یعنی عین کلمہ اصلی کو ضمہ کسرہ سے بدل دیا جائے گا. جیسے تباکا سے تباکن، التباکی. منقوص بناتے ہیں جیسا کہ پہلے ہم دیکھے تھے. بعض اوقات یا حرف ندا سے لیتا سے پہلے بڑھا دیا جاتا ہے. تو کئی کبار لیتا یعنی کاش، تو ہم پہلے اس سے پہلے حرف ندا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، تو یا بھی بڑھا دیا جاتا ہے، یا یعنی اور زیادہ حسرت کے ساتھ. پھر تیسرا پوائنٹ دیکھیں، لا کتاب عندی، میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے. اس لا کو لا نافیۃ للجنس، لا نافیہ جنس کہتے ہیں. یہ اس بات کی نفی کرتا ہے کہ کتاب کی جنس کی کوئی شے متکلم کے پاس ہے. اس کو اسم اور خبر دونوں نکرہ ہوتا ہے. لا کتاب عندی اس کا اسم مبنی علی الفتح ہوتا ہے، مبنی علی الفتح. لا کتاب عندی. مزید مثالیں، لا داعی للخوف، ڈرنے کی بات کوئی بات نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں. لا نافیۃ الجنس پڑھے تھے نا ہم لوگ. اس کے بعد مبنی علی الفتح، فتح پہ مبنی ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی وہ شک کی کوئی چیز جو جنس ہوتی ہے اس کے نام سے کوئی بھی چیز آپ لا لیں تو وہ چیز آ ہی نہیں سکتی. لا ریب فیہ پورا وہ کر دیں. لا صلاۃ بعد الغداۃ حتی تطلع الشمس، فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے. لا صلاۃ. ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے کہ نہیں؟ تو اس کو بولتے ہیں لا نافیۃ للجنس، لا نافیہ للجنس. گزشتہ سبق میں ہم چوتھا پوائنٹ دیکھیں. گزشتہ اسلوب تحذیر کو جان، ایاک، ہاں ایاک وہذا الرجل، اس شخص سے ہوشیار رہو. جیسے چیز متنبہ کی جا رہی ہے وہ مصدر مؤول ہو تو واو حذف ہو جائے گا. جیسے ایاک والنوم فی الفصل، درجے میں سونے سے بچو. یہاں جس چیز سے متنبہ کیا جا رہا ہے وہ ایک اسم نوم ہے، اس لیے واو لایا گیا ہے. لیکن اگر مصدر مؤول لایا گیا ہے تو یعنی ان اور فعل مضارع لایا ہے تو واو نہیں لائیں گے. جیسے ایاک ان تنام فی الفصل، نہ کہ ایاک وانت نام نہیں بولیں کیونکہ مشکل ہو جائے گا نا وا لگائیں گے تو. وانت نام فی الفصل. ایاکم والزنا، زنا سے بچو. ایاکم ان تزنو، دیکھیں واو ہے یہاں پہ ان تزنو واو نہیں لگائیں گے. ایاکن والحسد، حسد سے بچو. ایاکن ان تحسدنا. ایاکی والنسیان، بھولنے سے بچو. ایاکی ان تنسا، تنسئی نہ ہوتا نا وہ مؤنث کے لیے تو تنسئی، نون کو حذف کر، نون آتا ہے نون جاتا ہے. تنسے واحد مؤنث کے لیے ہے، واحد مذکر کے لیے تنسا ہے. تنسے یہ نسیہ کا بک 2 میں کیا تھا ہم لوگ. پھر ہے 5 اعرج، لنگڑا کا مؤنث ارجاؤ ہے، لنگڑی. اعرجو سے ارجاؤ، اور دونوں مذکر مؤنث کی جمع ہے عرجن. فعلون کے پیٹرن پر کلرز کا بھی ویسے ہوتا ہے. یہ اصول ان سارے اسماء پر لاگو ہوتا ہے جو افعالو کے وزن پر ہوں گے. رنگ عیب پر دلالت کرتے ہیں، رنگ اور عیب کے دلالت کرتے ہیں. رنگ پر دلالت کرنے والا اسم کی ایک مثال ہے احمر، سرخ، جیسا کہ مؤنث ہے حمراء اور دونوں کی جمع حمرن ہے. جیسے الہنود الحمر، ریڈ انڈینز بولتے ہیں نا، یعنی سرخ پوست ریڈ انڈینز. ابیض اور بیضاء سفید. اور بیدن ہے، اصل میں وہ جو اصل میں بویدن تھا، بوئی، لیکن کیونکہ بوئی ضمہ اور یا نہیں آتا، یا کی رعایت میں ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا گیا ہے تو بیدن ہو گیا، ہو پلورل ہے، سفید. چھٹا پوائنٹ، جن افعال کے شروع میں واو ہو ان کے 2 مصدر آتے ہیں، ایک واو کے ساتھ، دوسرا بغیر واو کے ساتھ. واو کے دوسرے کے آخر میں تا بڑھا دی جاتی ہے، جیسے وصفا سے وصفن، اور دوسرا واو ہے ایک میں جن کے افعال میں شروع میں واو ہو. یعنی مثال کے لیے بول رہے ہیں، مثال کے لیے ایک وصفن، دوسرا واو کو نکال کے تا کر دے، صفتن بیان کرنا. وعدت وعظن عزتن، دونوں بھی جائز ہے. واز نصیحت کرنا، جیسے وثیقہ سے وثوقن اور ثقتن اعتماد کرنا. یا وعدہ سے وعدن
وعدہ کرنا نا، وعدہ، وعدن اور عیدتن، عیدتن دونوں بھی جائز ہیں. تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ واو کو کٹ کر رہے ہیں، گولتا کو لے کے آ رہے ہیں. یہ بھی طریقہ ہے مصدر کا. دو پیٹرن ہوتے ہیں مثال کے، مثال کے واو سے جو شروع کرتے، بک 2 میں جو پڑھے تھے ہم مثال. پھر 7واں حجرتن میں دوسرے حرف پر سکون ہے، حجرتن، ہاں دوسرے حرف پر سکون ہے، لیکن اس کی جمع میں دوسرے حرف پر ضمہ ہوگا، حجراتن. یہ اصول ان تمام اسماء کے لیے جو فعلتن کے پیٹرن، تو جو بھی پیٹرن پہ آتا ہے اس فعلاتن کے وزن پہ، جیسے غرفتن غرفاتن، خطوتن خطواتن. حالانکہ غرفتن کا اور ایک ہے نا غرف جمع، اور ایک پلورل ہے غرفات، غرفہ غرفات غرفات. پھر 8واں پوائنٹ، جو حرف مصدر مؤول سے پہلے ہو اس کو حذف کیا جا سکتا ہے. جیسے اعوذ باللہ من الکذب، میں جھوٹ بولنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، حرف جر کو حذف کر کے اعوذ باللہ ان اکذب کہا جا سکتا ہے. تو من الکذب، یہ من کو ہم کٹ کر کے اعوذ باللہ ان اکذب کہا جا سکتا ہے، من کو حذف کر. لیکن یاد رہے کہ حذف ضروری نہیں ہے. اعوذ باللہ من ان اکذب بھی کہنا بھی درست ہے، من ان اکذب، لیکن مشکل ہوگا. اور مثال یہ ہے، امرنا اللہ بالصلاۃ، اللہ نے ہمیں نماز کے لیے حکم دیا ہے. امرنا اللہ ان نصلی، اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا. یا امرنا اللہ بان نصلی، بان نصلی، ہم یہ با کو رکھ سکتے ہیں بھی، نہیں بھی رکھ سکتے ہیں. 9واں پوائنٹ، ہم پہلے سبق میں بدل سے متعارف ہو چکے، بدل سیکھے نا، بدل. جیسے این اخوک ہاشم، تمہارا بھائی ہاشم کہاں ہے، تو ہاشم یہاں بدل ہے، بدل کل من کل. تو بدل کی 4 قسمیں بتا رہے ہیں یہاں پہ. بدل کل من الکل، بدل الکل من الکل. جیسے نجا یعنی کل یعنی پورا 100% ریپلیس کر سکتے ہیں آپ، اس کو دوسرا لا سکتے ہیں. جیسے نجح اخوک محمد، تمہارا بھائی محمد کامیاب ہو گیا، تو یہاں پہ محمد کو گرا دے سکتے ہیں، اخوکا کو بھی گرا دے سکتے ہیں، یعنی پورا 100% جو ہے وہ اس کی جگہ لے سکتے ہیں. یہاں محمد اخوکا کے مساوی ہے. بدل البعض من کل، جیسے اکلت الدجاجۃ نصفها، یہاں دیکھیں پورا نہیں، بعض، میں نے مرغی کھائی اس کی آدھی. اس مثال میں نصفہ لفظ دجاجہ کا جز اور ایک حصہ ہے، بعض ہے، بعض تو بعض یعنی تھوڑا حصہ ہے. تو نصفہ کو بھی کیا بولیں گے؟ اصل تو سینٹنس یہاں پہ پورا ختم ہو گیا. اکلت الدجاجہ، اکلت الدجاجہ، میں نے مرغی کھائی، لیکن کتنا کھائی اس کے لیے بتانے کے نصفہ. تو نصف کیا ہے؟ بدل ہے، لیکن بعض ہے، بعض من کل. پھر بدل الاستعمال ہے، استعمال یعنی کوالٹی بتاتا ہے. بدل الاستعمال جیسے عجبنی ھذا الکتاب اسلوبہ، یہ کتاب مجھے پسند، عجب یعجب یعنی پسند آئی. اس کا اسلوب یہاں اسلوب نہ کتاب، اسلوب نہ کتاب کے مساوی ہے اور نہ اس کا جز ہے. یعنی اسلوب یعنی کتاب کے برابر بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کا حصہ ہے، لیکن کیا ہے اس کے متعلق ایک چیز ہے، اس کا کوالٹی بتا رہے. استعمال یعنی اس کی کوالٹی بتائے. اس کی ایک اور مثال یہ ہے، نتساءل عن الامتحان کیف یکون، ہم امتحان کے متعلق ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا فیچر، مجھے یہ کتاب پسند ہے، کیا پسند آیا بھائی؟ اس کا کور پسند آیا، اس کی وہ پسند آئی. تو کہہ رہے ہیں نہیں، اسلوب پسند آیا اس کا. اچھا، تو یہ اس کو استعمال کہتے ہیں. تو چوتھا ہے البدل المباین، مباین یعنی غلطی کر دینا اور پھر اس کو بتانا. جیسے آتین الکتاب الدفتر، نہیں الدفتر، مجھے کتاب یعنی کاپی دے دو. کتاب بول رہے تھے لیکن آپ غلطی ہو گئی تو آپ الدفتر. یہاں اصل میں مباین ہے، یہاں اصل مقصود دفتر تھا لیکن متکلم نے غلطی سے کتاب کہہ دیا، پھر فوراً تصحیح کر لی. وہ اسم جس سے کوئی اسم بدل ہو اس کو مبدل منہ بولتے ہیں. یعنی بدل سے پہلے جو لفظ آتا ہے اس کو مبدل منہ بولتے ہیں. جیسے این ابن کا بلال، تو ابن کا کیا ہے؟ مبدل منہ. تمہارا بیٹا بلال کہاں ہے؟ یہاں لفظ بلال بدل ہے، بلال بدل ہے نا، بعد میں آتا ہے، اور ابن کا مبدل منہ ہے. معرفہ اور نکرہ ہونے میں بدل اور مبدل منہ کے درمیان مطابقت ہونا ضروری نہیں ہے، سیم ہونا. جیسے معرفہ نکرہ میں الگ الگ ہو سکتے ہیں. جیسے عارف اللغتین العربیۃ والاردیۃ، میں 2 زبانیں جانتا ہوں، عربی اور اردو. یہاں العربیۃ معرفہ ہے لیکن لغتین یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. یہاں لغتین نکرہ ہے اور العربیہ والاردیہ معرفہ ہے. بدل اور مبدل منہ کی ممکنہ صورتیں یہ ہیں، بدل اور مبدل دونوں اسم ہو سکتے ہیں، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز بدل ہو سکتے ہیں، ریپلیس کر. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، وہ آپ سے
محترم مہینے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. کس بارے میں؟ اشتمال ہے نا، بدل الاستعمال، کہ یعنی اس میں جنگ کے بارے میں، یعنی مہینے کے بارے میں کیا پوچھ رہے ہیں؟ کتنے دن ہوں گے، کتنے رات ہوں گے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں لڑنے کے بارے میں. تو یہ کیا ہے؟ بدل الاستعمال. تو جہاں پہ بھی بدل دکھتا ہے، یہ چاروں میں سے آنے ہوئے، بدل الکل الملکل، بدل البعض الملکل، بدل الاستعمال، اور ایک مباین یعنی غلطی کرنا. یہاں غلطی تو نہیں ہو سکتی، کل من کل بھی نہیں ہے اور بعض من الکل بھی نہیں ہے، یہ ایک استعمال ہے. پھر دونوں فعل بھی ہو سکتے ہیں، جیسے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور جو ایسا کرے گا تو وہ گناہ پائے گا. یلقا اثاما، لقیا یلقا ملے گا اس کو، اثاما گناہ پائے گا. قیامت کے دن وہ اس کا دگنا عذاب ہوگا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، سورہ فرقان کے ہیں. دونوں جملے ہوں تو دو فعل ہیں یہاں پہ. ومن یفعل ذلك یلقا، یلقا پہلا فعل ہے اور یہ یضاعف ہے. ٹھیک ہے، یضاعف یہ بدل کی طرح کام کر رہا ہے. دگنا عذاب یعنی وہ اس کو برائی ملے گا. اور کیسا ملے گا برائی؟ وہ دگنا عذاب ملے گا. دونوں جملہ بھی ہو سکتے ہیں. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ، أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ. اور اس یعنی سینٹنس بھی ہو سکتے ہیں. اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو، اس کی تمہاری مدد کی مال اور اولاد سے. أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ. مختلف الگ بھی ہو سکتے ہیں، اسم کے بجائے فعل بدل بھی آ سکتے ہیں. اس طرح کی ایک اسم اور دوسرا جملہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا تم نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا؟ تو اس کا بدل کیا ہے؟ کیسے بنا؟ کیا دیکھیں گے اونٹ میں؟ كيف خلقت، کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سارے چیزیں بدل کے بارے میں. بدل یعنی کسی چیز کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں. میں آپ کے بھائی سے ملا، کون سے بھائی؟ آپ کے 10 بھائی ہو سکتے ہیں، تو یعنی ہاشم سے ملا، اچھا وہ بدل کی جگہ لے رہا ہے. یبدو انہ منون، لگتا ہے کہ شاید وہ نیند آ رہی ہے. اس جملے میں مصدر مؤول انہ منوم، انہ منو فاعل ہے. یبدو بدا یبدو یعنی لگتا ہے. ایسے مصدر مؤول کی ایک شکل جو ان اور فعل مضارع سے مرکب ہو، جیسے ارید ان اخرج، میں نکلنا چاہتا ہوں. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں رائٹ، یہ ارید ان اخرج لیسن 18-19 میں پڑھ چکے ہیں، یہ بک 2 میں. یہ مصدر مؤول کی دوسری شکل ہے. یہ والے یبدو انہ منون، یہ انہ اور اس کے اسم و خبر پر مشتمل ہوتا ہے. تو ان نہیں لاتے ہیں یہاں پہ، انہ لے کے آتے ہیں. اور انہ اسم و انہ ہو ہے، یعنی ضمیر متصل، اور منوم اسی خبر ہے کہ نہیں؟ انہ منوم. جیسے بلغنی انہ مات، مجھے پہنچا. کیا پہنچا؟ فاعل کیا ہے؟ انہ مات، مجھے اطلاع ملی کہ وہ مر گیا. اس جملہ میں مصدر مؤول انہ مات بلغا کا فاعل ہے. مزید مثالیں اس طرح سے، یسرنی انک تلمیذی، مجھے اس بات کی خوشی ہوئی. کس بات کی خوشی ہوئی؟ کہ تم میرے شاگرد ہو. یبدو انک مستعجل، شاید تم جلدی میں ہو. یبدو شاید. لعل کی طرح. پھر حروف المشبہۃ بالفعل یعنی فعل سے مشابہ حروف، یہ کل 6 حروف ہیں. یہاں پہ پورا سمرائز کر دیا نا. انا اور اس کی بہنوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مشبہۃ بالفعل، یعنی فعل سے مشابہ حروف، کیونکہ فعل سے کاپی کرتے ہیں نا، منسوب کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ کل 6 حروف ہیں، انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل. انہیں انا اور اس کے اخوات بھی کہا جاتا ہے. ہم انہیں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہ دو پہلوؤں سے فعل کے مشابہ ہیں، دو پہلوؤں سے کاپی کرتے ہیں فعل کی طرح. معنی کے لحاظ سے انا اور انا کا معنی ہے میں تاکید کے ساتھ کہتا ہوں، تاکید کے ساتھ. کانا میں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں ہے کہ نہیں. فعل کا معنی دیکھیے، انا میں تاکید کے ساتھ بولتا ہوں، کانا میں سمجھتا ہوں، ایسے لگ رہا ہے کہ. لیکن میں تصحیح کرتا ہوں، لیکن یعنی لیکن میں صحیح کرتا ہوں یہ اسٹیٹمنٹ کو. لیتا میں تمنا کرتا ہوں. لعل کا معنی ہے میں امید کرتا ہوں. یہ سب چیزیں کہاں یہ سمجھ جا رہے ہیں؟ مجھے اندیشہ ہے. اعراب میں بھی کاپی کرتے ہیں نا، چنانچہ جس طرح مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، اس طرح انہیں حروف کو اسماء بھی منصوب ہوتے ہیں. حروف مشبہۃ فعل کے معنی انا و انا، یہ دونوں تاکید کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں. انا و انا، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ زبردست عذاب والا ہے. ہم ہے کہ نہیں؟ سیم معنی میں آتے. وَعَلَمُوا ان اللہ شدید العقاب، اور یقین جانو کہ اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے، عذاب والا ہے. پھر کأنہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو چیزوں میں شبہ مطلب سیم بتانے کے لیے. جیسے کأن العلم نور، گویا کہ علم نور ہے. کبھی یہ ظن اور گمان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کأننی عارفک، کأنہ یعنی گویا کہ ایسے بن گیا. یا کأننی عارفک، شاید میں تمہیں، لعل کی طرف، شاید میں تمہیں پہچانتا ہوں. لیکن استدراک کے معنی دیتا ہے. لیکن استدراک یعنی ایکسیپشن،
جیسے حامد ذکی لیکنہ کسلان، حامد ذہین ہے لیکن وہ اس کا دوست جو ہے وہ سست ہے. حامد دوست نہیں، وہ سست ہے، کاہل ہے. لیت حسرت و تمنا کی اظہار کے لیے آتا ہے، جیسے لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آتے، کاش جوانی لوٹ آتی. لعل توقع یا اندیشہ کو بتاتا ہے، شاید کہ ایسا ہوگا، جیسے لعل اللہ یغفر لی، امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. لعل الجریح یموت، ڈر ہے کہ زخمی مر جائے. تو لعل اشفاق ڈر کے لیے بھی استعمال اور توقع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ حروف مبتدا پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو منصوب کرتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. جیسے بک 2 کے لیسن 1 میں پڑھے تھے نا، ان کے داخل ہونے کے بعد مبتدا ان کی اسم اور خبر ان کی اور خبر ان کا خبر کہلاتا ہے. جیسے اسم انا خبر انا، نام بدل جاتا ہے نا، جیسے مبتدا خبر اللہ غفور، ان اللہ غفور، اسم انا خبر انا. مبتدا کے برخلاف اگر انا اس کے اخوات کی خبر جملہ فعلیہ ہو تو ان کا اسم نکرہ ہو سکتا ہے. جیسے کأن شیئا لم یحدث، تو وہ بول رہے ہیں کہ اگر انا اس کے اخوات کی خبر جملہ فعلیہ ہو، اگر جملہ فعلیہ آ رہا ہے اس کی خبر تو اس کا اسم نکرہ ہو سکتا ہے. کأن شیئا لم یحدث، گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں. مبتدا کی خبر کی طرح انا اس کے اخوات کی خبر بھی مفرد جملہ شبو جملہ ہو سکتی ہے. جیسے ان اللہ سریع الحساب، یہاں مفرد ہے لفظ، یقینا اللہ تمہیں بہت جلد حساب لے سکتا ہے، لینے والا ہے. جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے. ان اللہ، اس کی خبر بول رہے ہیں، وہ مبتدا کی خبر، یعنی اسم خبر انا جملہ فعلیہ بھی. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقینا اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے و کر دیتا ہے. جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، یقینا صرف اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. شبو جملہ بھی ہو سکتا ہے، جار مجرور وغیرہ. جار مجرور کأنک من الصین، غالباً تم چین کے باشندے ہو. یا ظرف بھی ہو سکتا ہے، لعل المدرس عند المدیر، تو خبر اس کی کچھ شبو جملہ بھی ہو سکتے، جملہ بھی ہو سکتے، مفرد بھی ہو سکتے. غالباً استاد ہیڈ ماسٹر کے پاس ہے. اگر شبو جملہ ہو تو اسم سے پہلے بھی آ سکتا ہے. شبو جملہ یعنی حرف جر وغیرہ ہے تو اسم سے پہلے بھی آ سکتا ہے. جیسے ان الینا ایابہم، دیکھیں اصل میں ان ایابہم الینا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ پہلے بھی آ سکتا ہے. ثم ان علینا حسابہم، یقیناً ہماری طرف ان کا پلٹنا ہے اور بے شک ہماری ہی ذمہ داری ان کا حساب لینا ہے، ذمہ ہے ان کا. اصل ترتیب یوں، ان ایابہم الینا ثم ان حسابہم علینا. اسم چونکہ معرفہ ہے اس لیے اس کی تاخیر جائز ہے. ضروری نہیں ہے اگر اسم نکرہ ہو تو لازماً وہ مؤخر ہوگا. یہاں پہ دیکھیے معرفہ ہے، لیکن اگر نکرہ ہے تو ہم جانتے ہیں کہ نکرہ سے جملہ نہیں شروع کرتے، سینٹنس نہیں شروع کرتے ہے کہ نہیں. جیسے ان لدینا انکالا و جحیما، یقیناً ہمارے پاس سخت بیڑیاں اور جہنم ہے. انکال یعنی بھیڑیاں، بیڑی شیکلز. ان لدینا، انکال کیا ہے؟ نکرہ ہے، تو ہم ان انکالا و جحیما لدینا نہیں بول سکتے کیونکہ نکرہ سے جملہ شروع نہیں کر سکتے. ان مع العسر یسرا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یہاں یوں کہنا درست نہ ہوگا، نہیں کہہ سکتے آپ ان انکالا لدینا یا ان یسرا مع العسر، کیونکہ نکرہ سے آپ شروع نہیں کر سکتے، تو اسم انا کو مؤخر ہی کر دیں گے، دیر سے ہی کر دیں گے. اگر لیتا کا اسم ضمیر متکلم ہے یا ہے تو اس کے ساتھ لازماً نون وقایا استعمال ہوگا، کیونکہ لیتی نہیں بولیں گے نا، لیتی ورڈ ہی بجایا تو لیتنی ہی بولنا ہے. لیتنی طفلن، کاش میں ایک بچہ ہوتا. اگر انا کا انا لاکنہ کا اسم بنے تو نون وقایا کا استعمال جائز ہے، ضروری نہیں ہے. باقی کے لیے نون وقایا جائز ضروری نہیں ہے. تو انی بھی بول سکتے ہیں، اننی انی اننی، اننی انی اننی، کانی کاننی، لاکنی لاکننی. لعل کے ساتھ نون وقایا استعمال نہیں ہوا. لعلنی کبھی نہیں بولیں گے، لعلی ہی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں لعلی لا اراک مدت طویلہ، شاید میں ایک لمبے عرصے تک تم سے نہ مل سکوں گا. لعلی لا اراک مدت طویلہ. بائیسواں سبق. باب اس میں فارم 7 سیکھ رہے ہیں نا، 3 پیجز ہیں. اور یہ والا کتنے پیجز؟ 1 2 3 4 3.5 پیج. تو انشاءاللہ یہ لیسن آخری 22واں سبق
کر کے ختم کرتے ہیں. اگلے ہفتے ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے, دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ سارے قاعدے ہم لوگ آلریڈی دیکھ چکے ہیں, یہ بس ریویژن ہو رہا ہے, میرا بھی ریویژن اور آپ کا بھی. کئی قاعدے بھول جاتے ہیں ہم, تو پڑھتے رہیں گے, تو اس لیے پڑھاتا ہوں میں تاکہ میرے بھی سارے قواعد ریوائز ہو جائے. کئی چیزیں بھول گیا ہوں, یاد ہے لیکن اتنا زیادہ یاد نہیں. باب انفعل, یہ باب فعلا کے شروع میں ان بڑھا جائے, انفعل فارم 7 ہوتا ہے نا, فارم 7 کا بنا دیا ہے. اس کے شروع میں حمزہ وصل ہے, یاد رکھیے. انفعل ہم کہتے ہیں افعل یفعل میں حمزہ القطع تھا, یہ وصل ہے. جیسے سقط الفنجان وانکسر, پیالی گری اور ٹوٹ گئی. انکسر کہنا درست نہیں, وہ انکسر کہنا درست نہیں ہے. وانکسر پڑھیں گے اس کو, وہ انکسر نہیں. مضارع, حرف مضارع پہ فتح ہوگا, جیسے انکسر ینکسر, انشق ینشق, جو اصل میں ینشقیقو تھا. اور امر حرف مضارع کے حذف کے بعد پہلا حرف ساکن ہے, اس لیے حمزہ الوصل بڑھا دیا گیا ہے. جیسے تنصرف حذف کے بعد انصرف ہو گیا, اور حمزہ الوصل بڑھانے کے بعد انصرف. تو فارم 7 میں اسی طرح سے ہوتا ہے نا. مصدر, اس کا مصدر انفعال کے وزن پہ آ گیا, جیسے انکسر ینکسر, انکسار ٹوٹنا. فارم 7 کا انقلاب انقلاب تبدیل ہو جانا. مد غم حروف کا ادغام مصدر, مدغم حروف کا ادغام مصدر میں ختم ہو جائے گا, جیسے انشق انشقاق. تو جس میں ملے ہوئے ہیں قاف دونوں, ان دونوں کو کھول دیا جائے گا, انشقاق. فارم 7 مضاعف والے, مضاعف اسم فاعل اس میں مفعول, یہ حرف مضارع کے میم مضموم جیسے بدل دیا جاتا ہے, جیسے ہر اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. اسم فاعل میں دوسرا حرف اصلی مکسور ہوگا, اور اس میں مفعول میں مفتوح ہوگا. جیسے ینکسر سے منکسر, ینشق سے منشق, جو اصل میں منشقق تھا. تو دونوں بھی جب مضاعف ہوں گے منشق ہی ہوں گے, لیکن منشقق تھا. چونکہ اس باب کے اکثر افعال لازم ہوتے ہیں, اس لیے اس میں مفعول نہیں آتا. تو یہ ایسا واحد فارم ہے فارم 7 جس میں اس میں مفعول نہیں آتا, کیونکہ یہ زیادہ ایسے ہوتے, ٹوٹ گیا, کھو گیا, یہی معنی میں آتا ہے. پلٹ گیا, انقلب ینقلب, کسی دوسرے پہ یعنی خود ہو جاتا ہے, دوسروں پہ اس کا اثر نہیں جاتا. اسم زمان اور اسم مکان, یہ اسم مفعول کے وزن پہ ہی ہوگا. جیسے ینعطف منعطف, وہ مڑتا ہے. انعطف ینعطف یعنی مڑنا, منعطف یعنی مڑنے کی جگہ, جو ٹرن بولتے ہیں نا اس کو منعطف کہتے ہیں, لیفٹ ٹرن رائٹ ٹرن. پھر منحنن یعنی موڑ, منحنن موڑ, انحا ینحا سے موڑ. یہ باب بھی متاوا کا معنی دیتا ہے. متاوا کی وضاحت ہم 20ویں سبق میں کر چکے ہیں, یعنی اس کا اثر لینا. 20ویں سبق یعنی پچھلے فارم 6 کے بارے میں بتائے تھے. جیسے کسرت الکوبا, میں نے کپ کو توڑا. انکسر الکوبو, کپ ٹوٹ گیا. تو یہاں پہ جو فاعل, جو مفعول بھی ہوتا ہے, وہ فاعل بن جاتا ہے. وہی ہو رہا ہے نا, انکسر الکوبو, کپ ٹوٹ گیا. فاعل کو ہم حذف کر دیتے ہیں, یعنی مجہول کی طرح ہی بنا رہے ہیں, لیکن یہ مجہول نہیں ہے, معلوم ہے, یعنی پیسو نہیں ہے, یہ ایکٹیو فارم ہے. نوٹ, الکوب پہلے جملہ میں مفعول بھی ہے. دیکھیں کسرت الکوبا مفعول بھی ہے نا, کپ کو توڑا, لیکن دوسرے میں فاعل ہو جاتا ہے, تو فاعل بنا دیتے ہیں. جیسے خود مزید مثالیں ہیں, فتحت البابا, میں نے دروازہ کھولا, لیکن ہم کو کہنا ہے کہ دروازہ کھلا, فاعل کی طرف نہیں, بس کھلا. انفتح البابو کہیں گے, دروازہ کھل گیا. انفتح البابو فارم 7 استعمال کریں گے, اور فارم 6 بھی. تفعل. حزم المسلمون الکفار, مسلمانوں نے کافروں کو شکست دی. حزم یعنی شکست دینا, ڈیفیٹ کرنا. ان حزم الکفار, کفار شکست کھا گئے, شکست کھا گئے. نوٹ, انفعل فعلا کے مطابق ہے, جیسے تفعل فعلا کے. تو فارم 5 جو پڑھے تھے ہم لوگ, وہ فعلا سے تفعل مطابق کرے گا, اور فارم 1 کا فارم 7 کرے گا. جیسے ایگزامپل دے رہے ہیں, کسرہ دیکھیں فارم 1 ہے نا, فعلا کا ہے, تو ہم کو کسرت الزجاجہ, میں نے شیشہ توڑا. مجھے نہیں کہنا ہے کہ میں نے توڑا, تو میں کیا بولوں گا, شیشہ ٹوٹ گیا. کیسے بولیں گے, فارم 7 میں لے کے جائے گا. تو فارم 1 سے متاوا فارم 7 کریں گے, ان کا سرس زجاجو, شیشہ ٹوٹ گیا. لیکن فارم 2 جیسے پچھلے لیسن میں دیکھے تھے, فارم 2 ہے نا فعلا, سے فارم 5 میں متاوا کریں گے. یعنی جو مفعول بھی ہے اس کو فاعل بنانا ہے ہم کو. متاوا یعنی مفعول بھی سے فاعل بنانا. جیسے کسرت الزجاجہ,
میں نے شیشہ چکنا چور کر دیا. کسر تو زجاجہ، کسر تو کسرہ کرنا ہے چکنا چور کر دینا. لیکن میں نہیں بتانا چاہتا کہ میں نے توڑا. وہ میں نے کہا ہے کہ کانچ جو ہے شیشہ چور چور ہو گیا، چور چور ہو گیا، یہ بولنا چاہ رہا ہوں میں. تو کیسے بولوں گا میں؟ فارم 2 ہے تو ہم فارم 5 میں متاوا کریں گے. تکسر الزجاج، شیشہ چور چور ہو گیا. متاوا کیوں استعمال ہوتا ہے؟ فائل کو چھپانے کے لیے. فائل کو آپ 2 طریقے سے چھپا سکتے ہیں. ایک مجہول بنا کر. تو آپ یہاں پہ کسرت الزجاجہ کو آپ مجہول بنا سکتے ہیں، جیسے کسر الزجاج، زجاج ٹوٹ گیا یعنی شیشہ ٹوٹ گیا، وہ بھی صحیح معنی دیتا ہے. یا آپ مجہول استعمال کرنے کے بجائے فارم 7 میں لا سکتے ہیں انکسر الزجاج. تو دونوں بھی طریقے جائز ہیں الحمدللہ. پھر دوسرا پوائنٹ، اگر اس باب کے شروع میں حمزہ القطع آ جائے تو حمزہ وصل حذف ہو جائے گا. تو اگر حمزہ القطع یعنی سوال کے لیے حمزہ استفہامیہ ہو گیا تو وصل کو نکال لیں گے. ہاں حمزہ الوصل چلے جائے. جیسے انکسر الکوب، اصل میں کیا تھا؟ انکسر الکوب، کیا کب ٹوٹ گیا. ان فتح الباب، پڑھنے کے لیے بس کیا دروازہ کھل گیا. انقلبت السیارہ، کیا کار الٹ گئی. تو ہم کیا کریں گے؟ حمزہ الوصل، اصل میں انکسر تھا، وہ انقلب تھا. انقلبہ پڑھنے کے بجائے اس کو ہم نکال دیں گے، انقلبت السیارہ تو پڑھیں گے. پھر تیسرا پوائنٹ، انکسفت الشمس یوم مات ابراہیم، ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے دن سورج کو گرہن لگ گیا. یہاں جملہ مات ابراہیم مضاف الیہ ہے. دیکھیں یہاں پہ یوما ہے نا، یوما کو مضاف الیہ چاہیے، تو یہ جملہ فعلیہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے. اور فی محل جر بولیں گے، جر کی جگہ پہ لے رہا ہے. مزید مثالیں ہیں، تو کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ یوما یعنی مضاف الیہ جملہ فعلیہ بھی بن سکتے ہیں. جیسے ولدت یوم مات جدی، میں اپنے دادا کے انتقال کے دن پیدا ہوا. ولدت ولد یلد، ولدت یہ مجہول ہے نا، ولدت میں پیدا ہوا. سافرت یوم ظہرت النتائج، میں نے نتائج کے اعلان کے دن سفر کیا. تو یہ جائز ہے کہ یوما کے بعد جو ہے یعنی کس دن کچھ فعل بھی لا سکتے ہیں. پھر لولا، لو کے معنی بھی دیکھے تھے نا، اس کا معنی ہے اگر نہ ہوتا. لولا، اس کو لولا جیسے لولا الشمس لہلکت الارض، اگر سورج نہ ہوتا تو زمین فنا ہو جاتی. اس لولا کو حرف امتناع لوجود، اور ایک صرف لو کے بارے میں پڑھے ہوتے، حرف امتناع لامتناع بولتے ہیں اس کو، حرف امتناع لامتناع. یہ حرف امتناع ہے لیکن لوجود. پہلے والا صرف لو تھا، اس میں کیا ہوتا؟ اگر یہ ہوتا تو ایسا ہوتا تھا، لیکن یہاں پہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. تو دونوں میں فرق ہے. یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کسی چیز کے نہ پائے جانے کی وجہ سے دوسری چیز پائی گئی. اس سابقہ مثال میں زمین کی فنا نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ سورج موجود ہوتا. لولا الشمس لہلکت الارض. لولا کے بعد والا اسم مبتدا ہے، لولا مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہوتی ہے. جیسا دوسرا جملہ جواب لولا کہتا ہے تو اس کو جواب لولا کہتے ہیں. اور یہ جملہ فعلیہ ہوگا، جملہ فعلیہ آتا ہے کبھی بھی اس کا جواب، یعنی یہ نہ ہوتا کیونکہ فعل ہو جاتا، یعنی فعل ہی بتانا ہے تو اس کا فعل ماضی ہوگا. فعل ماضی ہی ہونا چاہیے. اس کے شروع میں لام ہوگا اگر یہ جواب الا یہ جواب منفی. اگر یہ مثبت سینٹنس ہے تو لا لگائیں گے ماضی کو، خالی ہوگا. اگر نہیں ہے، منفی ہے، نیگیٹو والا ہے تو نہیں لگائیں گے. جیسے لولا الاختبار ما حضرت اليوم، تو یہاں پہ لا نہیں لگائے، لما نہیں کریں گے. اگر امتحان، اور بہت بار آتا ہے اگر امتحان نہ ہوتا تو میں آج نہ آتا. لولا قرآن میں بھی بہت بار آتا ہے تو اس کا جواب میں فعل ماضی ہونا چاہیے. اگر مثبت ہے تو لام بھی لگنا چاہیے. 2 کنڈیشن کہ جواب میں فعل ماضی اور لا لگنا چاہیے. اگر منفی ہے تو کوئی بات نہیں. مبتدا کی جگہ ایسا جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے جس کے شروع میں انا لگا ہو. تو فعل آنے کے بجائے انا والا جملہ اسمیہ. لولا ان الجو، مبتدا کے لیے یہاں پہ لولا الشمس تھا نا، مبتدا کے لیے، خبر کے لیے نہیں. لولا ان الجو حار لحضرت المحاضرہ، اگر موسم گرم نہ ہوتا تو میں لیکچر میں پہنچا ہوتا. لحضرت المحاضرہ، محاضرہ یعنی لیکچر. لولا اننی مرید لسافرت معک، دیکھیں لولا کے بعد یہ لولا ہے نا تو یہ مبتدا ہے. اننی مرید جملہ اسمیہ آیا ہے تو یہ بھی آ سکتا ہے اگر میں بیمار نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ ضرور سفر کرتا. لولا انک مستعجل لدعوتک الی البیت، اگر تم جلدی میں نہ ہوتے تو میں تمہیں اپنے گھر مدعو کرتا، تمہارے گھر بلاتا. تو قرآن میں بھی کئی بار آتا ہے لولا لولا لولا. تو دیکھنا چاہیے کہ اس کے جواب میں ماضی ہے یا نہیں ہے.
جواب میں ماضی ہی ہونا چاہیے، اور اگر مثبت ہے تو لام آنا ہی چاہیے۔ پھر 5واں پوائنٹ ہے من ابراہیم وازا، یہ ابراہیم کون ہے؟ سیارۃ المدیر ہادی جمیلۃ، ہیڈ ماسٹر کی کار خوبصورت ہے۔ یہاں پہ اگر اسم و اشارہ ہاذا اور حاضی ذالک وغیرہ اسم معرفہ کے بعد آئے تو نعت کہلائے جائیں گے۔ من ابراہیم و حاذا، دیکھیں معرفہ کے بعد اسم و اشارہ ہے تو نعت کی طرح کام کرتے ہیں، یعنی یہ ابراہیم کون ہے۔ اس کی مزید مثالیں ہیں، لمن جواز السفر ہاذا، یہ پاسپورٹ کس کا ہے؟ تو یہ نعت کی طرح ہے۔ ارنی ساعتک ہذہ، مجھے اپنی گھڑی دکھاؤ۔ لعلی لا احج بعد عامی ھذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شاید میں اپنے اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ اذهب بکتاب ھذا فالقه الیہم، اذهب بکتاب ھذا فالقه الیہم، سلیمان علیہ السلام نے حدود کو کہا تھا نا، میرا ایک خط لے کے جاؤ۔ اذهب بکتاب ھذا، ھذا بعد میں آیا تو نعت کی طرح کام کرتا ہے۔ پھر اسے ان کے پاس ڈال دو، فالقه الیہم، سبا، سورہ سبا یا سبا میں نہیں، شاید حدود کا قصہ جس میں ہے۔ پھر تغلیب، 6واں پوائنٹ، لاسٹ پوائنٹ، یعنی اس مجموعے کے لیے ہے جس میں مذکر اور مؤنث دونوں جنس کے افراد شامل ہوں، صرف مذکر سے استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی تغلیب اس کو کہتے ہیں، یعنی میل فیمیل دونوں بھی ہیں، تو اب لڑکے اور لڑکیاں آئے بولنا ہے تو کیسے کریں گے؟ جیسے یہاں پہ تو مذکر کا استعمال کرتے، جیسے ابنائی و بناتی، اب مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے تو کیا کریں گے؟ یا درسونا بولیں گے یا مؤنث کا استعمال کریں گے؟ درست، میرے بیٹے اور بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، تو مذکر کا استعمال کیا، اس کو تغلیب، یعنی غالب آ جاتا ہے مذکر مؤنث کے اوپر۔ یہاں ہم نے مذکر کا صیغہ یدرسون استعمال کیا ہے جو دونوں بیٹے اور بیٹیوں دونوں کے لیے استعمال کے بارے میں اطلاع دے رہا ہے۔ حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته، تو شمس مؤنث ہے اور قمر مذکر ہے، تو کیا استعمال کیا ہے؟ مذکر استعمال کیا ہے۔ بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، 2 نشانیاں ہیں جن کی کسی کی موت یا پیدائش کی وجہ سے گہن نہیں لگتا۔ لا ينکسف، انکساف یعنی ایکلپس نہیں ہوتا، یہاں ینکسفانی مذکر کا صیغہ ہے، تغلیب کہتے ہیں۔ جیسا ضمیر شمس جو عربی میں مؤنث ہے اور قمر مذکر ہے، تو شمس مؤنث ہے اور قمر مذکر ہے، دونوں کے لیے ہے۔ تو جب دونوں ہوتے ہیں میل اور فیمیل تو کیا استعمال کریں؟ میل ہی استعمال کرنا ہوگا۔ ایک اور مثال ہے المسجد والمدرسۃ قریبان، مسجد اور مدرسہ قریب ہے، کیونکہ مدرسہ مؤنث ہے لیکن مذکر کا قریبتانی نہیں استعمال کرتے ہیں، قریبان ہی استعمال کریں گے۔ لاسٹ لیسن انشاءاللہ 23واں سبق، انشاءاللہ باقی کا 24 اور 25 اگلے ہفتے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں فارم 8 سیکھ رہے ہیں ہم، فارم 8 افتعال۔ افتعال اس باب میں پہلے حرف اصلی سے الف اور تا لگاتے ہیں، حمزہ یعنی فا کلمہ سے پہلے حمزہ لگاتے ہیں، اس کے بعد بڑھائی گئی تا بڑھائی جاتی ہیں، جیسے نظرہ سے انتظرہ، اس نے انتظار کیا، نظرہ یعنی دیکھنا، انتظرہ انتظار کا۔ نوٹ، انتظار باب انفعالہ سے نہیں ہو سکتا، لوگ کنفیوژن آتے ہیں، ارے ان دکھ گیا اقلا سے فارم 7 ہے، نہیں ہو سکتا، اس لیے انتظار کا نون پہلے حرف اصلی ہے، نظرہ نون یہ اصل فا کلمہ ہے یہ، اور تا زائد ہے، تا ایکسٹرا ہے، جبکہ انفعال کا نون زائد ہے۔ اس طرح مہانہ سے امتحانہ بنا، مہانہ امتحانہ، اس نے آزمایا، محنہ بولتے ہیں نا آزمائش، امتحانہ آزمائش ہوئی ان کی، امتحانہ، تو یہاں پہ بھی مہانہ ہے جیسے امتحان ہے۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں تا دال یا طا سے بدل دیا جائے گا، تو یہ کنڈیشنز ہم لوگ پڑھے تھے نا کہ تا دال یا طا میں بدل دیا، جیسے اگر پہلا حرف اصلی یعنی فا کلمہ دال یا ذال ہو یا زائے ہو، یہ 3 ہے نا، دال دال یا زائے ہو تو تا سے دال بدل جائے، تو اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ تا ہونا چاہیے، انتظر، تا تا تا، لیکن یہاں پہ اس کو سب چیزوں کو دال دال اور زائے زا کو دال سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے دعا سے ادعا، اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ اس نے دعویٰ کیا، ادعا یعنی دعویٰ کیا، ایک دوسرے پہ دعویٰ کلیم کیا، اصل میں یہ ادتا تھا، ادتا، لیکن بولنے میں کیونکہ مشکل ہے سب کو دال میں بدل لیتے ہیں، یہ پورے زا دال اور دال، جیسے ذکرہ سے اذکرہ، اس نے یاد کیا، اذکرہ، اصل میں اذکرہ تھا، ذا کو دال سے بدل کر اذکرہ استعمال کیا جاتا ہے، تو کبھی کبھار اذکرہ بھی بول سکتے ہیں یا اذکرہ بھی بولتے ہیں، اذکرہ، لیکن اذکرہ ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ دونوں کو پھر
تو اس میں 2 سٹیپ ہو رہے ہیں. پہلے تا سے ہم نے دال کو بدل لیا, پھر دا کی وجہ سے اس کو بھی دا بنا دیا. ادکر, یاد کرنا. ذکر کا معنی بھی یاد ہے, ادکر کا معنی بھی یاد ہے. زحما, زحما سے ازدحما, اس نے بھیڑ کیا. ازدحما, ازدحما بول رہے ہیں یہ, لیکن ازدحما ہونا چاہیے. اصل میں ازدحما تھا وہ تا کے ساتھ. تو پہلا رول کیا ہے, دال دال یا زا کے ساتھ اگر یعنی فا کلمہ ہے تو اس کو تا کے بجائے دال میں بدل دیا جائے. سیکنڈ والا کیا ہے, سا دا تا وا, یہ سارے ہیں تو سب کو تا کو تو میں بدل دیا جاتا ہے. جیسے صبر سے استبر, استبر یہ بھی فارم 8 ہے, لوگ نہیں پہچان سکتے ہیں کیا فارم ہے کئی بار. تو کیا کیونکہ دکھ رہا ہی نہیں ہے, تو ہم کو یہ رول معلوم ہونا چاہیے کہ استبر اصل میں کیا تھا, وہ استبر تھا تا کے ساتھ, اس نے صبر کیا. ضرب سے اضطرب, ضرب ماننا, لیکن اضطرب وہ پریشان ہوگا, کنفیوز ہو جانا. اضطرب اصل میں وہ اضطرب تھا تا کے ساتھ. طلع سے اطلع, اس نے جانا. اطلع یطلع, جانا. طلع یعنی طلوع ہونا, لیکن اطلع کا معنی اس نے جانا, اصل میں وہ اطلع تھا. اطلع سب کو تو میں بدل دیتے, یہاں دال میں بدل دیا جاتا ہے, یہاں تو میں بدل جاتا ہے. پھر ظلم سے الظلم, اس نے ظلم کیا. الظلم, الظلم اس میں اصل میں اظلم تھا. اگر پہلا حرف اصلی واو ہو تو بھی تا میں تا سے بدل دیا جائے گا, جیسے وحدہ سے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ والے رول میں, اگر مثال ہو وحدہ سے اتحاد, اتحاد, اس نے اتحاد کیا. اتحاد, تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, اصل میں وہ ابتحادہ تھا, تو یہاں پہ تا کو بدلنے کے بجائے فا کلمہ کو ہی بدل دیتے ہیں. ابتحادہ, اتحادہ ہوگا. وقع سے اتقا, بچنا, بچا. اتقا یتقی, اصل میں وہ ابتقا تھا, وہ ابتقا. تو یہاں پہ دال میں تا کو بدل رہے ہیں, یہاں پہ تو سے بدل رہے ہیں دال تا کو, لیکن یہاں پہ فا کلمہ کو ہی بدل دے رہے ہیں, واو کو نکال کر تا کر دیتے ہیں. اتحادہ, اتحاد. مضارع, حرف مضارع, تو یہ سب کیا تھا, کہاں کہاں بدلتے ہیں ہم. 3 رولز ہیں اس کے, 3 رولز ہیں. اور یہ لیسن کے پڑھتے ہوئے خط بھی ہم دیکھے تھے. تو مضارع کیسے بنیں گے, انتظر ینتظر, وہ انتظار کرتا ہے. ابتسم یبتسم, کیونکہ 5 حروف ہے نا اس میں, افتعل میں 1 2 3 4 5, ہاں وہ مسکراتا ہے. ابتسم یبتسم, ابتسام یعنی مسکرانا. استمع یستمع, وہ سنتا ہے. اختار یختار, وہ چنتا ہے. اصل میں وہ یختیر تھا, الف ہے نا بیچ میں, تو اصل میں یا تھا وہ اجوف کی طرح, قال یقول کی طرح. امر حرف مضارع حذف ہونے کے بعد پہلا حرف ساکن ہے, اس لیے حمزۃ الوصل بڑھا دیا جائے گا. جیسے ینتظر, انتظر, انتظار کرو, انتظر, ویسے کہتے ہیں. مصدر, اس کا مصدر افتعال کے وزن پر ہوگا. افتعال, باب افتعال بھی کہتے ہیں نا, فارمیٹ. جیسے انتظار, انتظار کرنا. اجتماع, جمع ہونا. اختیار, چننا. اختار اختار یعنی چننا. التقاء, ملنا. التقا یلتقی, ملنا. تلقا یتلقی کا مطلب ہے حاصل ہونا. تلقا, ابراہیم علیہ السلام کو جب ملے اللہ کی طرف سے کچھ کلمات, تلقا آدم من ربہ, تلقا آدم, یا اس طرح سے. اصل میں وہ التقاء یون تھا, تو یا کو حمزہ میں بدل لیا جاتا ہے. اس میں فاعل, اس میں مفعول. یہ حرف مضارع کو میم فاعل مفعول ویسے بناتے ہیں, منہ کر دیتے ہیں, جب بدل کر بنائے جائیں گے. جیسے دوسرا حرف اصلی اس میں فاعل میں مکسور, اس میں مفعول میں مفتوح ہوگا. جیسے امتحان یمتحن, ممتحن, آزمانے والا. امتحان یعنی امتحان لینے والا, امتحان ہونا, تو ممتحن آزمانے, امتحان لینے والا. ممتحن آزموہ, آزمودہ, جس کی آزمائش ہو. ممتحن یعنی جس کو ایگزام دینا ہے اس کو ممتحن کہتے ہیں. اجوف اور مضاف میں اس میں فاعل اور اس میں مفعول دونوں ہم شکل ہوں گے. اجوف اور مضاف, اجوف یعنی بیچ کا الف ہو, اور مضاف یعنی ڈبل لیٹر ہو. جیسے یشتق, وہ پھٹتا ہے. اشتق یشتق, پھٹتا ہے. اسم سے اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں مشتق ہوں گے, یعنی مشتق, فعل مشتق کہتے ہیں پھٹا ہوا. اسم فاعل دراصل مشتقق ہے تھا, اور اسم مفعول دراصل مشتقق تھا, لیکن دونوں کو بھی جوائن کرتے ہیں, ادغام کر دیتے ہیں, دونوں کی شکل مشتق ہی ہو گئی. پھٹا ہوا یعنی اس سے نکلا ہوا ہے, مشتق. اس طرح یختارو, وہ چنتا ہے. اصل مختار, جو اس میں فاعل مختیر ہے اور اس میں مفعول مختیر ہے, دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مختار چننے والا, اور جس کو چنا گیا اس کو بھی مختار کہتے ہیں, کیونکہ یا ہونے کی وجہ سے دونوں کو الف میں بدل جائے گا. اس میں زبان, اس میں مکان, اس میں مفعول کے
پیٹرن پہ ہی آتا ہے, وزنوں پہ آتا ہے. جیسے مجتمع, معاشرہ, مجتمع یعنی سوسائٹی, مجتمع, اجتماع یجتمع, مجتمع اسم مفعول کی طرح ہے نا فتحہ کے ساتھ. الملتزم, ملتزم جو دروازے میں ہوتا ہے, یہ چمٹنے کی جگہ. یہ کعبہ, کعبۃ اللہ میں حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیانی جگہ کا نام ہے ملتزم, اس لیے کہ اس کا چمٹنا مسنون ہے, ملتزم چمٹنا. پھر سیکنڈ پوائنٹ, باب انفعالہ کی طرح اس باب میں بھی اگر فعل سے پہلے حمزہ استفہام ہو تو فارم 7 کی طرح تو وصل حذف ہو جاتا ہے, حمزۃ الوصل. جیسے انتظرتنی, تو انتظرتنی نہیں پڑھیں گے, انتظرتنی, کیا تم نے میرا انتظار کیا. اصل میں وہ انتظرتنی تھا. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اصطفى البنات علی البنین, اصطفیٰ, تو اصل میں اصطفیٰ تھا, اور تا کو بدل لیا گیا نا, جیسے تا صاد ہے نا, صاد داد تا با سے تا میں بدل لیتے ہیں تا کو. کیا اس اللہ نے بیٹیوں کو چھوڑ کر اپنے لیے بیٹیاں چن لی ہیں, اصطفى البنات, کیا بیٹیوں کو چن لیا ہے, علی البنین, بیٹوں کو چھوڑ کر. تیسرا پوائنٹ, ہم اذا کو اگر یا جب کے معنی میں استعمال کرنا سیکھ چکے ہیں. اذا یعنی فیوچر کے لیے اذا, یہ ناگہانی غیر متوقع صورتحال کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی سرپرائز. اذا فجائیہ کہتا ہے. جیسے اگر آپ کے دروازے پر دستک ہو اور آپ سے امید پر باہر آئے کہ کوئی شناسا یا دوست ہوگا, یعنی پہچان والا ہوگا کوئی, لیکن اس کے برعکس پولیس کا سپاہی کو دروازے پر کھڑا پائیں, تو اسے غیر متوقع صورتحال بولتے ہیں, جس کو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. اور اس سے پیدا ہونے والا تعجب کے اظہار کے لیے بھی اذا استعمال ہوتا ہے. جیسے اس کو اذا الفجائیہ کہتے ہیں. جیسے مثال ہے, خرجت فاذا شرطی بالباب, میں باہر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پولیس کانسٹیبل دروازے پر کھڑا ہے. اگر ہم میں سے کوئی لاٹھی زمین پر ڈال دے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سوائے اس کے پہلے وہ کھڑی تھی اب پڑی تھی, ہے کہ نہیں. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ غیر متوقع طور پر ازدہا بن گئی, ازدے میں بدل گئی. اس واقعے کے اظہار کے لیے قرآن مجید نے اذا کا استعمال کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, فجائیہ, وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, پھر انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اچانک جیتے جاگتے ازدہا بن گیا ہے, میں بدل گیا اور سانپ بن گیا نا. اپنا دست مبارک نکالا تو اچانک ہی دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار ہو گیا. یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں. عموماً ایک فا اذا سے پہلے استعمال ہوتا ہے, تو فائزہ استعمال ہوتا ہے عموماً عام طور پر. اذا کے بعد مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے, جیسے دخلت الغرفۃ فاذا حیۃ علی السریر, میں کمرے میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں کہ چارپائی پر سانپ بیٹھا ہے. پھر آئیے فعل ظنہ کے بارے میں, کہ دو مفعول ہوتے ہیں ظنہ کے بارے میں. یہ اصل میں مبتدا خبر ہوتے ہیں, جیسے الامتحان قریب, اظن الامتحان قریبا. ظنہ کے دو مفعول لیتا ہے وہ. میرا خیال ہے کہ امتحان قریب ہے. اس جملے میں الامتحان پہلے مفعول امتحان, کیونکہ اور قریباً دوسرا مفعول ہے. المدیر یاتی غدن, اظن المدیر یاتی غدن, میں گمان کرتا ہوں کہ ہیڈ ماسٹر کل آئیں گے. یہاں المدیر پہلا مفعول ہے, یاتی غدن دوسرا مفعول ہے, اور نصب کے مقام پہ ہے کیونکہ یہ سینٹنس ہے تو فی محلی نصب بولیں گے. ظنہ کے بعد دو مفعول کے بجائے ان یا انا بھی آتے ہیں, جیسے الامتحان سہل, اظن ان الامتحان سہل, تو یہاں پہ دو مفعول کے بجائے انا سے ایک ہی لا لیتے ہیں, ان الامتحان سہل, میرا خیال ہے کہ امتحان آسان ہے. یہاں الامتحان انا کا اسم ہے, امتحان انا کا اسم ہے, اور سہل انا کا خبر ہے. تو یہ قرآن مجید میں ہے, ولیکن ظننتم ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون, اور تم اس گمان میں تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے کرتوتوں سے ناواقف ہے. دوسرا پوائنٹ, یرسب احمد ما ظننت ان یرسب احمد, میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ احمد فیل ہو جائے گا. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا, اس نے کہا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی فنا ہوگا. تو انا کا ان یا انا دونوں آئے دیکھیں, ان استعمال کیا ہے اور یہاں پہ انا کا مثال دیے گئے. تو ظنہ تو دو چوائس ہیں, ظنہ دو مفعول کے ساتھ آئے گا, نہیں آئے گا تو انا اور ان کے ساتھ آ سکتا ہے. تو دو آپشن ہیں, اصل میں تو تین ہیں, کیونکہ دو مفعول والا انا کے ساتھ اور ان کے ساتھ.
پھر پانچواں ہم کہتے ہیں دخلت المسجد البیت الغرفۃ، جبکہ اس کے برخلاف دخلت فی الامتحانی فی الاسلامی وغیرہ، یعنی اگر دخل ایسے اسم کے ساتھ، تو اگر کوئی جگہ ہے تو ڈائریکٹ فی کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کوئی جگہ نہیں ہے وہ، جیسے امتحان، اسلام وغیرہ، تو ہم کو فی کے ساتھ استعمال ہوگا۔ ایسے اسم کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جو وہ داخل ہونے کی جگہ ہے جیسے گھر، مسجد، شہر، ملک وغیرہ، تو اس کے ساتھ فی نہیں آئے گا، ورنہ فی استعمال ہوگا۔ قرآن مجید میں آیا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، دیکھیں جنتہ، اور اپنے باغ میں داخل ہوا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہاں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور آپ جب تک کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا تھا، اور یہ دونوں استعمال اس کے آیت کریمہ میں جمع ہوئے ہیں، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، یہاں پہ فی عبادی میرے بندوں میں، اور جنت کیونکہ جگہ ہے بنا فی کے آ گیا، پھر تم میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر چھٹواں پوائنٹ، ہم چوتھے سبق میں اسم فاعل پڑھ چکے ہیں، یہاں ہم فعالہ کا وزن پڑھیں گے جو اسم فاعل کے ساتھ مبالغہ کا معنی دیتا ہے، جیسے غافر، فعال کا معنی پڑھیں گے، غافر سے معاف کرنے، غفار بہت معاف کرنے، رازق رزاق بہت زیادہ رزق دینے والا، آکل اکال بہت کھانے والا، پیٹو انسان کو اکال کہتے ہیں۔ مبالغہ کے 4 اوزان ہیں، مبالغہ کے 4 ہے، اسم المبالغہ کے 4 پیٹرن میں آتا ہے۔ مبالغہ یعنی کسی چیز سے زیادہ کرنے والا، جیسے فاعل ایک پیٹرن ہے، علیم بہت باخبر، سمیع، فعول جیسے غفور بہت درگزر کرنے والا، شکور بہت قدردان، عبوس بہت ترشرو، عبوس یعنی غصے والا، اکول بہت کھانے والا، پیٹو انسان، فاعل جیسے حذر بہت چوکنا، بہت چوکنا حذر، پھر مفعال کے پیٹرن میں عطاء بہت دینے والا، تو فاعل فاعول فاعل، تو فاعل فاعول فاعل مفعال، اس میں مبالغہ 4 پیٹرن بتائیں۔ پھر لا بد من امتحان کے لیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، یہاں لا نفی جنس ہے، جیسے ہم 21ویں سبق میں پڑھ چکے ہیں، لا بد اگر خبر مصدر مؤول ہو تو حرف جر میں من حذف ہو جائے گا، جیسے لا بد ان تکتب لہ، لا بد من کے بجائے اگر مصدر مؤول لا رہے ہیں، جیسے من غائب کر سکتے ہیں نا، وہاں یہاں پہ بھی کر سکتے، تمہیں اسے لکھے بغیر چارہ نہیں، لا بد ان نسافر، ہمیں سفر کے بغیر کوئی چارہ نہیں، لا بد یعنی کوئی چارہ ہی نہیں، کچھ کرنا ہی ہوگا، نیسیسری، امپورٹنٹ، لا بد ان نتعلم نشتغل حاسب، تمہارے لیے کمپیوٹر چلانا سیکھنا ضروری ہے، تتعلم ہے، تتعلم تشغیل الحاسب، تشغیل یعنی چلانا، شغلہ یشغل آن کرنا وغیرہ سیکھنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے چھوٹا ہی لیسن ہوگا انشاءاللہ اگلے ہفتے، لیکن الحمدللہ 4 حصوں میں ہم لوگ ریویژن کر رہے ہیں، ڈیٹیل میں ہی کر رہے ہیں تاکہ سارے قوانین ہم کو پھر سے ریوائز ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ 24 اور 25ویں لیسن کا ریویژن اگلے ہفتے کریں گے، پھر اس کے بعد والے ہفتے سے ہم 26ویں لیسن سے خط شروع کریں گے انشاءاللہ، تھوڑے ہی لیسنز باقی ہیں، ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے قوانین ہیں بک 3 میں لائے ہیں، بہت سارے قوانین ہیں، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ایک ٹائم میں نہیں ختم ہوتی بک 3، بار بار پڑھنا ہوگا۔ دیکھیے کئی قوانین میں بار بار پڑھا چکا ہوں، پھر بھی بھول چکا ہوں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ریوائز کرتے 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 آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن